سنیوں کو بھی نہیں پتا، تو وہ بیچارے بات کیا کریں گے؟ وہ جیسے کوئی حملہ کرتا ہے یہ فوراً جناب چکر میں آ جاتے ہیں، اور صرف میرے پاس رونے پیٹنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں ان کو لے آؤ، مجھے لے جاؤ، پھر کوئی قریب نہیں آتا، نہ وہ آتے ہیں نہ وہ آتے ہیں، صرف باتیں کرتے ہیں، وہ مجھے بھی پاگل بناتے ہیں، چکر دیتے ہیں۔ میں تو سارے گر جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ کہنے والا بھی بات صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، 2 جملوں سے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو جناب حدیث سنیے، آپ نے فرمایا لن یبعث اللہ یوم القیامت معاویہ فعلیہ رداء من نور الایمان، سبحان اللہ، سبحان کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اٹھایا جائے گا تو ان پر نور ایمان کی چادر ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان ہم تو چادر تطہیر کو بھی مانتے ہیں، چادر ایمان کو بھی مانتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارا تو کسی سے اختلاف ہے ہی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں احترام کرو، صحابہ کے احترام میں جنت ہے، سبحان اللہ، صحابہ کی محبت میں اللہ کی رحمت اترتی بے ہے۔ شک بے شک۔ اب آپ دیکھیے ان کی عمر 78 برس تھی، بعض نے لکھا 79، زیادہ تر 78 برس۔ 22 رجب المرجب 60 ہجری کو آپ کی وفات ہے۔ دمشق باب الصغیر میں آپ کی قبر ہے، اور حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، سبحان اور حضرت حسن نے 40 ہجری میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ وارث کون ہے حضرت علی المرتضیٰ کا؟ بھئی بڑا ہی بیٹا وارث ہوتا ہے نا، بے شک تو بڑے بیٹے تو حضرت حسن ہیں، بے شک، انہوں نے بیعت بھی کی ہے، حضرت حسین نے بھی کی ہے، دونوں نے وظیفے بھی لیے ہیں، حضرت امیر معاویہ نے دیے بھی ہیں، انہوں نے لیے بھی ہیں۔ آپ ایک روایت دکھا دیجیے جس میں حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بڑے بیٹے تھے، انہوں نے پوری زندگی میں کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بات کی؟ اللہ اکبر، بیعت انہوں نے کی تھی نا، اختیار ان کو تھا یا مجھے ہے؟ ان کو تھا، بے شک، ان کو تھا۔ اب آپ بتائیے بڑوں کے فیصلے چھوٹے کرتے ہیں؟ یہ عجیب بات نہیں ہے؟ او بھائی بادشاہوں کے فیصلے بادشاہ کیا کرتے ہیں، صحابہ کے فیصلے اللہ اور اس کے رسول کیا کرتے ہیں، ہم نے نہیں کرنے، ہم نے ان کی تابعداری کرنی ہے، ہم نے ان کی فرما برداری کرنی ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بات بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئی؟ اللہ، پھر دیکھیے جی، ہاں جی، قرآن مجید پر دوبارہ آپ نظر کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ کیا لفظ تھا؟ اشداء علی کفار، کس کے لیے سخت ہے جی؟ کافر، رحماء بینہم، آپس میں کیا ہے؟ نرم، نرم دل۔ تو آپ بتائیے آپس میں سے کیا مراد ہے؟ ایک کی بات ہے، ہم میں سب کے سب آپس میں کیا تھے؟ رحم دل تھے، نرم دل تھے۔ آج مسلمان 22 رجب کو کنڈے پکاتے ہیں، اور اچھے اچھے مولوی میرے پاس، او جی چھڈو جی اس گال نو، یار عجیب سی بات نہیں ہے؟ بھائی کچھ بھی نہ مانو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، مگر صحابی تو ہیں نا، بے شک، بے شک، تو جب صحابی ہیں تو پھر بحث نہیں ہو سکتی، صحابہ پر انبیاء پر بحث نہیں ہو سکتی۔ ہاں، بحث نہیں ہو سکتی، بے شک، یہی تو میرا موقف ہے، میں کہتا ہوں بحث ہو نہیں سکتی۔ بے شک، تو چھوٹوں کو حق نہیں ہے بڑوں کا فیصلہ کرنے کا، ان سے جو بڑے ہیں ان کو حق ہے۔ تو صحابہ کرام سے بڑے کون ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول بے شک، صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فیصلہ کیا ہے، فیصلہ تو کر دیا ہے، آپ نے غور نہیں کیا۔ رحماء بینا، اچھا آگے دیکھیں، لیغیظ بہم الکفار، اسی آیت کے آخر میں کفار جمع ہے کہ نہیں؟ چلیں جی، پھر یہ میرے پاس علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر ہے،
یہ سعودی عرب کے بورڈ نے چھاپی ہے جو میرے پاس موجود ہے اللہ اکبر اردو میں. پہلے بورڈ چھاپتا تھا، سعودیہ کا بورڈ ہے، پاکستان کے بورڈ نہیں، علماء بورڈ. انہوں نے جو لکھا ہے میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جناب کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. ایک تو میرے پاس وقت نہیں میں بتاتا کہ قرآن میں خلافت کی ترتیب بھی بتا دی گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ترتیب بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ کہاں لکھا ہے، لکھا ہوا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں آخر میں انہوں نے لکھا ہے اس آیت سے، یہ جو میں نے پڑھی، بعض علماء نے یہ نکالا کہ صحابہ کرام سے جلنے والا کافر ہے. اللہ اکبر. یہ بورڈ نے لکھی ہے جی، میں نے نہیں لکھی، سعودی عرب سے چھپی ہوئی ہے. یہ دیکھیے جی، القرآن الکریم و ترجمۃ معانی و تفسیر الی اللغۃ الاردیہ. یہ اب جی یہ مسلک آل حدیث، کیونکہ میں نے اپنے ضمن میں دلائل تو دینے ہیں اپنے حساب سے، انہوں نے بھی یہ بات لکھ دی ہے. اب آپ ذرا خود غور کر لیجئے جی، جو انہوں نے لکھا ہے میں وہ آپ کو سنائے دیتا ہوں. اسی لفظ پر بہت ساری باتیں ہیں. اسی لفظ پر بھی انہوں نے کہا ہے کہ صحابہ کرام کی مخالفت کرنے والا کسی طور بھی اسلام میں داخل نہیں ہے. اللہ اکبر. انہوں نے تو لکھا ہے، بعض فقہا نے لکھا ہے، بے شک. یہ جی لکھا ہے. آگے ذرا دیکھیے جی، آج میں آپ کا ذہن صاف کرنا چاہتا ہوں، ذرا تھوڑے سے آپ توجہ کیجیے جی. سنی کہتے ہیں کہ ہم نے ایثار ثواب کے لیے جی پروگرام کیا ہے، یہ 22 رجب کی بات کا. جب شک ہو جائے تو اعمال درست نہیں ہوتے، اس دن نہ کرو، ایک دن پہلے کر لو، ایک دن بعد میں کر لو، ٹھیک ہے نا جی. یہ تو 1906 میں یو پی سی پی میں شروع ہوئے کنڈے. پھر اگلی بات ہوتی ہے حرج کیا ہے، تو میں نے چھتر اٹھایا اس کے سر میں دے مارا، اور پھر میں نے پوچھا کیا حرج ہے. صحابی رسول کو یوم وفات ہے، تم خوشیاں منا رہے ہو، انہوں نے تو خوشی میں یہ چکر کیا تھا. بعد میں بھی پھر وہ کہانیاں بنا لی، لکڑہارے کی کہانی، یہ وٹرم پٹرم. تو مولویوں کو شرم نہیں آتی؟ حضرت امیر معاویہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ باپ کا لیتے ہو، صحابی رسول کا نہیں لیتے. بھائی کا نام لیتے ہو، صحابی رسول کا نہیں لیتے. شرم آتی ہے تمہیں؟ روٹیاں کھاتے ہو، نام نہیں لیتے. کیونکہ ناراض نہ ہو جائے، ذرا قربانی تو دینی پڑتی ہے نا اسلام میں. انہیں بدبختوں نے کیا قربانی دینی ہے جو مفت میں پلے ہوئے ہیں. اس لیے زکوٰۃ عشر دیکھ کر دو، عقیدہ صحیح ہو تب دو، یہ تو کوئی ضرورت نہیں ان کو دینے کی. لاؤ جی سورہ حدید. اب ذرا یہ بات آپ نے بڑے غور سے سننی ہے. سورہ حدید ہے جی، پارہ نمبر 27 ہے جی، آیت نمبر 10 ہے جی، صفحہ نمبر 703. اب یہ میں نے ثابت کرنا ہے کہ صحابہ سب کے سب جنتی ہیں. سبحان اللہ. بے شک. آیت سے، قرآن سے. میں نے کوئی حوالہ نہیں دے رہا، تاریخ کا کوئی حوالہ نہیں دے رہا، حدیث میں تو موجود ہے سب جنتی ہیں. میں آیت کا حوالہ دے رہا ہوں، قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں. سبحان اللہ. صحابہ کرام جنتی ہیں، یہ باتیں چھوڑ دو. تمہیں کیا بیر ہو گیا صحابہ کرام سے؟ تمہیں کوئی نہیں ملا؟ تم ان مقدس ہستیوں کے خلاف بات کرتے ہو جن کی تعریف و توصیف اللہ کا قرآن کرتا ہے. یہ دیکھیے جی، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. جی ترجمہ دیکھیے. اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے.
जिस शख्स ने तुमसे फतेह मक्का से पहले खर्च किया, तवज्जो कीजिए, फतेह मक्का से पहले, ये कहते तोला कहाँ है। अब आपको तो ये भी जुमला समझ में नहीं आएगा कि वो तोला कहाँ है, वो कह रहे हैं। मैंने ये भी बताना है तोला कहाँ से क्या मुराद है। जी, फतेह मक्के से पहले खर्च किया और लड़ाई की यानी जिहाद किया, वो और जिसने ये काम पीछे किए वो बराबर नहीं, बाद में। ठीक है, बराबर नहीं जी, बिल्कुल ठीक। उनका दर्जा उन लोगों से कहीं बढ़कर है जिन्होंने बाद में खर्च अमवाल और कुफार से जिहाद व किताल किया, और अल्लाह ने सबसे सवाब नेक का वादा तो किया है, और जो काम तुम करते हो अल्लाह इनसे वाकिफ है। यानी एक पहले फतेह मक्का से पहले, एक फतेह मक्का के बाद, तो कितने दर्जे हो गए? दो। जो सबसे पहले ईमान ले आए फतेह मक्का से पहले, उस वक़्त मुसीबतों का दौर था, तकलीफ़ों का दौर था, परेशानियों का दौर था, उनका दर्जा ज़्यादा है। एक फतेह मक्का के बाद ईमान ले आए। लेकिन कुरान ने क्या कहा है फिर देखिए, वकुल्लम, देखो जी लिखा हुआ है वकुल्लम, इसी आयत में आखिरी हिस्से में, आयत नंबर 10 के, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, और अल्लाह ने सबसे, जी सबसे, सब में हजरत अमीर मुआविया शामिल हैं या नहीं है? तमाम सहाबा शामिल है ना। तो फिर ये तो लिखा है कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सबसे सवाब नेकी का वादा किया, सबसे। तो इससे पता चल गया ना कि तमाम सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम जन्नती हैं। ये बयानुल कुरान मौलाना शरफ अली थानवी साहब इसकी तस्हील की है अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के भाई अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। जनाब इन्होंने जो बात लिखी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कितने वाज़ेह जुमले हैं इन्होंने जो लिखा है, मुझे बहुत पसंद आया तर्जमा जो। और जो अल्लाह ताला ने भलाई यानी सवाब का वादा सबसे कर दिया है, दूसरी जगह कर रहा है। जी, इन्होंने सबसे पहले माल खर्च किया, ईमान लाया, और उसके बाद जो फतेह मक्के के बाद ईमान ले आए। ये अब इसका तर्जमा देखिए।